السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت گو۔ آج بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ میرا ملک ڈوب چکا ہے، میرے ملک کا کونا کونا سیلاب کی زد میں ہے۔ اس کے لیے چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خصوصاً جنوبی پنجاب، کے پی کے سوات کا علاقہ، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان، اس وقت ہر جگہ طوفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ لوگ بے گھر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا مال مویشی سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں سیلاب میں۔ بھوک، افلاس اور بیماریوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، لیکن ہمارے ملک کی اشرافیہ، ہمارے ملک کے حکمران، ان کو ذرا بر احساس نہیں کہ میرے ملک کی عوام کن حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ میرے پیچھے چلتے ہوئے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے بچے سیلاب کی نظر ہو گئے، کچھ جوان مرد، کچھ بوڑھے، کچھ عورتیں اس سیلاب میں پانی کی نظر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ذاتی املاک کو بے تحاشا نقصان پہنچا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ فاقوں پہ مجبور ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے وہ لوگ جن سے ہمیں یہ امید تھی کہ ہمیں ایسے حالات میں ریلیف فراہم کریں گے، ان کو صرف اور صرف کرسی کا کھیل یاد ہے۔ ان کو صرف یہ یاد ہے کہ ہم نے کرسی کیسے چھیننی ہے اور کرسی کیسے بچانی ہے۔ کرسی کے اس کھیل میں عوام کا جینا محال ہو چکا ہے۔ لوگ ایک تو اس سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہوئے، ان کے اپنے بچھڑ گئے، اوپر سے فاقوں کا وہ حال ہے کہ کہیں پہ کوئی سرکاری ادارہ متحرک نظر نہیں آیا۔ ایسے وقت میں جب اس عوام کو ان حکمرانوں کی مدد کی ضرورت ہے، اس وقت میں ہمارے حکمران دوروں پر ہیں۔ ہمارے حکمران 45 افراد کا وفد لے کر قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے وزیر دفاع 80 افراد کا وفد لے کر بیرون ملک دورے پر چلے گئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ ملک کے حالات کیا ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو پیسہ نہیں، اور یہ 80 اور 45 افراد کے وقت لے کر بیرون ملک جا کر 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہائش اختیار کر کے وہاں پہ لاکھوں روپے کی سرکاری فنڈ سے شاپنگ کر کے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس عوام کو کہ یہ ہمارے حکمران ہیں جن کو ہمارا احساس ہی نہیں۔ میں اس وقت نہ صرف حکمران جماعت کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہراؤں گا، بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو سیلاب
ریلیف فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ پاکستانی عوام اس تیرہ کے ٹولے کی بڑی اچھی طرح واقف ہو چکی ہے، اس سے پہلے انہوں نے قرض مکاؤ، قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم شروع کی تھی، جس کے پیسے کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو عوام باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر ان کو ریلیف کے لیے فنڈ دیا گیا تو وہ بھی ان کی ذاتی جیبوں میں جائے گا یا کچھ اور لندن، دبئی وغیرہ میں اپارٹمنٹ خریدے جائیں گے۔ اس لیے عوام ان کو کسی طور بھی یہ ریلیف فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ خدا را ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم مانتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت اس وقت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ آپ پورے ملک میں ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، لیکن اس نازک دور میں جب عوام سیلاب کی تباہ زدگیوں میں کا شکار ہے، ایسے وقت میں آپ کے جلسے کرنا کسی طور مجھے ذاتی طور پر مناسب نہیں لگتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی انرجی آپ ان جلسوں پہ صرف کر رہے ہیں، اگر اپنے کارکنان کو سیلاب زدہ علاقوں میں بھیجیں اور وہاں وہ ریلیف کے کاموں میں حصہ لیں، جتنے اخراجات آپ ان جلسوں پر کر رہے ہیں وہی ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فراہم کریں، تو آج اگر آپ کی مقبولیت 90% ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی مقبولیت 200% پہ بھی پہنچ جائے گی۔ لیکن اس عوام کے ساتھ چلیں گے تو اگر آپ اپنے جلسوں میں مصروف رہے تو شاید آپ اتنی زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکیں جتنا آپ ان سیلاب زدگان کی مدد کر کے مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ملکی اثاثے بیچے جا رہے ہیں۔ پی آئی اے اسلام آباد ایئرپورٹ اور نیو یارک میں واقع پاکستانی ملکیت ہوٹل کل قطر کو اونے پونے داموں بیچ دیا گیا۔ پاکستانی اثاثوں کو بیچنے کی اگر یہ روش اسی طرح جاری رہی تو کل کو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ جو ادارے آپ کو آمدن فراہم کرتے ہیں، جو ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جب آپ ان کو اونے پونے داموں وقتی ریلیف حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بھی وقتی ریلیف صرف اپنی ذات کے لیے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں نے آنے کے بعد ان 5 مہینوں میں جن ممالک سے کوئی قرض لیا ہے، مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کون سے عوامی منصوبے پہ وہ خرچ کیا ہے۔ وہ ان کے علالے تلالوں پہ ہی خرچ ہوا ہے۔ انہوں نے غیر ملکی دوروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب کی اگلے دن خبر آتی ہے کہ وہ 4 ملکوں کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ ویسے وہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں پاکستان میں وہ 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، تو ان کے بارے میں یہ اگلے دن یہ خبر آئی کہ وہ بیرون ممالک کے دورے پہ جا رہے تھے، جہاز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ دوسرے دن ان کا ایک کون سا لفظ استعمال کروں، کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے بیان کو بدل دیں۔ دوسرے دن بیان آ گیا کہ بلاول بھٹو بیرون ملک دورے پہ جا رہے تھے، لیکن سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔
इन हुक्मरानों ने इस अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है और बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। गलती उनकी नहीं, हम खुद बेवकूफ़ बनते हैं तो वो हमें मज़ीद बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। हमारी सियासत का 75 साल रिकॉर्ड उठाकर देखें कि कुर्सी हासिल करने के लिए इन चंद खानदानों ने इस अवाम के साथ क्या कुछ नहीं किया। आज के इस मुश्किल दौर की इस मुश्किल घड़ी में, जो हकीकी मानों में मुश्किल वक्त है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, जनूबी पंजाब, KPK, सवात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त इंतहाई बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, सैलाब से मुतासर हैं। लेकिन यहाँ पे जो खेल खेला जा रहा है हुक्मरानों की जानिब से, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल है। हमने मुखालिफ पे कितने मुकदमे बनाने हैं, हमने उसको किस तरह ज़हर करना है, हमने अपनी हुकूमत को दवाम कैसे बख्शना है, हमने इस हुकूमत को कितने लंबे अरसे तक लेके चल सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त हुक्मरानों के जहन में कोई ख्याल नहीं। अवाम मरती है तो मर जाए, वोटर नहीं होगा तो ये किसके पास जाएंगे। लेकिन इनको ये पता है कि जो बचे खुचे होंगे उनके वोट तो हमने किसी तरह ले लेने हैं। तो आबादी कम हो गई तो फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उन खानदानों को पड़ता है जिनके प्यारे इस सैलाब में बह गए, इस सैलाब की नजर हो गई, जिनके घर बार उजड़ गए, जिनका माल मवेशी सैलाब की नजर हो गया, जिनकी उम्र भर की पूंजी सैलाब ले उड़ा। लेकिन हमारे इन बेहिस हुक्मरानों को इससे क्या फर्क पड़ता है। उनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, और कुर्सी भी वो चाहिए जो उनके पास हर जायज नाजायज काम करने के इख्तियारात के साथ मौजूद हो। इस मुल्क का, इस अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद इससे आगे चलूं तो अल्फाज मजीद तल्ख हो जाएं। इसलिए आज की बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अपनी आरा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और फेसबुक और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जुल्फ़िकार खान को। अल्लाह हाफिज़।